آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی. کچھ موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی. ہم آغاز پروگرام کا نور زہرا کاظم سے کرتے ہیں. یہ شاید واحد ساز ہے جو ایک زندگی میں بننا شروع ہوا اور اسی میں مکمل ہوا. خدا اس زندگی کو خیر سے رکھے. وگرنہ جتنے ساز ہیں وہ فوک انسٹرومنٹ سے ڈیولپ ہو کر صدیوں کے عمل میں اپنے وجود میں آتے ہیں. اسے رضا صاحب نے سوچا اور اپنے 70 یعنی آج سے 44 برس پہلے 44 ایئرس اس ساز کو بنتے ہوئے لگے. میں اس ساز کو اتنی دفعہ انٹروڈیوس کر چکا ہوں. آج میرا دل یہ ہے کہ آج رضا خود اس کے متعلق بتائیں گے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ 44 ایئرس پہلے نور زہرا کی عمر کیا ہوگی جب سے وہ اس ساز کے ساتھ ہے. اکثر کہہ چکا ہوں کہ جتنا وقت اس ساز نے نور زہرا کا لیا ہے اتنا وقت نہ تو علی کاظم صاحب نے لیا ہے، نہ علی نور نے لیا ہے، نہ حمزہ نے لیا ہے. یہاں اہل زبان بیٹھے ہیں. مرادوں والی عمر نور زہرا کی ساز نے لی ہے. کتنی مشکل بات تھی کہ رضا کے ذہن میں، دیکھیے اس ساز کا مقصد تو رضا کی مینٹالوجی تھا، یعنی اس کے اوریجنز فوک میوزک سے تو آئے نہیں تھے. جو رضا کے ذہن میں چل رہا تھا اس کو سنگیت میں نکالنا تھا. اور نور زہرا کا کتنا مشکل کام تھا کہ جو رضا کے ذہن میں ہے وہ ویسے خود بھی سنگیت ہی ہے، ان کی بات بھی سنگیت ہی ہے، مگر اس کو تاروں میں نکالنا اور ایک پازیٹیو ایموشنل کمیونیکیشن میں منتقل کرنا. اور خود رضا کہتے ہیں کہ یہ ساز ہمارے وجود کے ایک حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. اب یہ نور زہرا کاظم نے اس کو کیسے کیا، کس طرح کر پائیں، اور کیا کچھ دے کر پائیں، اور کیا کچھ بچا ان کے پاس، یہ حساب کتاب کرنے کے لیے بہت بہت دل پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. رضا کا کتنا وقت صرف ہوا، کتنا سرمایہ صرف ہوا، یہ اس کا تخمینہ لگانے سے دل ڈرتا ہے. مگر یہ ہے کہ آج میں نے رضا صاحب سے بہت گزارش کی کہ آج آپ نے خود اس ساز کا تعارف کروانا ہے کہ آپ کو کیوں خیال آیا، یہ کیسے بنا. یہ اس کے رضا صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. اچھا بات یہ کہ میرے خیال میں بے وقت کی بات ان سے کروا رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے. اگر دیکھیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ بالکل ناپسند ہو تو کیوں بیکار بات کرنے سے کیا فائدہ ہے. یہ بات کریں کہ کیسے بنا، نہیں مگر بلا وجہ بات کرنے کا کیا فائدہ. اگر آپ لوگوں کو واقعی تھوڑا سا بھی پسند ہو تو میں بہت بات کر دوں گا. اگر اچھا ایک جائز وجہ سمجھ میں آتی میرے بات کرنے کی، وہ یہ کہ شاید کچھ لوگ اور آ جائیں اتنی دیر میں. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اچھا بات یہ کہ دیکھیے یہ اس کے جو تھوڑی سی تاریخی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں باہر جاتا تھا سال میں 3-4 مرتبہ اپنے کام کے سلسلے میں. مقدمے تھے میرے باہر. تو یہ چھوٹی تھی، یہ
68 میں نور زہرا کی عمر تھی 14 سال اور بیلا تھی 12 سال کی. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ باہر سے کیا لاؤں, تو یہ مجھے لسٹ دے دیتی تھی پاپ ریکارڈز کی, وہ میں لے کر کے لے آتا تھا سارے اس زمانے کے جو پاپ میوزک تھا. کچھ عرصے کے بعد میں نے آبزرو کیا کہ یہ بچے جو میرے ہیں یہ بغیر ارادے کے, بغیر ان کی مرضی کے, یہ ماحول کے ذریعے, اس کے پریشر کے تحت یہ ان کے احساسات اغوا ہو رہے ہیں. حصوں کے ان کی جو بنتر تھی وہ انفلوئنس ہو رہی ہے, وہ اس کا ایک ٹرینڈ میں پھنس گئی. یہ مجھے اچھا نہیں لگا باپ کی حیثیت سے. میرے پوزیشن یہ تھی, آپ جانتے کہ بچے میرے سب میرا نام لے کے پکارتے ہیں مجھ کو. میں چاہتا تھا کہ یہ آزاد ہوں, ان کی مرضی ہو, انسان ہیں تو ان کو چوائس ہونا چاہیے. چوائس کے بغیر تو آزادی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو میرے لیے یہ تھا کہ پھر کیا ان کو چوائس مل سکتی ہے. جو اس وقت کا میوزک اور تھا ہمارا اپنا, وہ اٹریکٹیو اتنا نہیں تھا ان لوگوں کے ٹین ایجرز کے لیے. تو ویسٹ کے ٹین ایجرز جو ہیں وہ اگر اپنے انوائرمنٹ سے جو ان کا میوزک نکلے وہ اس سے اثر لے, وہ تو نیچرل بات تھی. لیکن دوسرے لوگوں کا جن کا اپنا میوزک ہو, ایک میوزیکل ٹریڈیشن ہو, اس کی ایک ایموشنل کیریکٹر ہو اپنے میوزک کا, اور اس کا وہ سے تعارف نہ ہوا ہو, انٹروڈکشن نہ ہو, ان کی چوائس نہ ہو, وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو پرابلم میرا یہ تھا کہ میں کون سا آلٹرنیٹیو میوزک ان کو سجیسٹ کر سکتا ہوں. وہ ہارڈ سیل کی اس میں کوئی سوال نہیں تھا, سافٹ سیل ہونا تھا. بچوں کے ساتھ صرف سافٹ سیل ہو سکتا ہے, ہارڈ سیل نہیں ہو سکتا ہے. میرے باپ نے مجھے ہارڈ سیل کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنی پڑھائی لکھائی اچھی کروں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ 3rd ڈویژن ملا مجھ کو. مار پڑی بہت, لیکن وہ تعلیم نہیں ہوئی اسے. تو پھر میں تاریخ میں پڑھی تھی, تاریخ مجھے پسند تھی, خاص طور پر ہندوستان کی تاریخ, اینشنٹ پیریڈ کی, میڈیول پیریڈ کی. یورپین ہسٹری بھی پڑھی تھی. تو جو میں نظر ڈالی, میوزیشین میں تھا نہیں, میرا شوق بہت تھا میوزیشین ہونے کا. میں 7ویں جماعت میں تھا کہ میوزک کلاس میں نے جوائن کیا تھا فیض آباد میں گورنمنٹ کالج میں. تو وہاں وہ گپتا جی تھے میرے ٹیچر, تو وہ مجھے مرغا بنا کھڑا کر دیتے تھے, کبھی سا کا سر صحیح نہیں نکلا. تو وہ میں اس تکلیف سے گزر چکا تھا. تو یہ مجھے پتا تھا من آنم کہ من دانم, بچوں کو تو اجازت نہیں تھی یہاں, کچھ کو ہے. اچھا, تو پھر میں جب تاریخ پڑھی اور چیزیں پڑھی تو مجھے میرے بچپن میں تو بہت میوزک سنا تھا اپنے ماحول میں. فوک میوزک تھا, ٹھمری تھی, دادرے تھے. تو میں تو متاثر تھا اپنے میوزک سے, اپنے سروں سے, آوازوں سے. لیکن وہ صرف ایک سبجیکٹیولی تھا, بچوں کو کوئی چیز کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میرے پاس نہیں تھا. تو پھر میں نے دیکھا اور مجھے تو لگا کہ جب ہماری موسیقی کی ابتدا ہوئی ہے اس میں ایک دلچسپ بات یہ پائی میں نے کہ یہ فوک میوزک سے نہیں بنا ہمارا کلاسیکل میوزک. ویسٹ میں تو شاید یہ اس طرح سے ہوا. ویسٹ میں جو گریک میتھمیٹیشینس تھے انہوں نے اسکیل اسٹیبلش کیا فریکوینسی کے ڈویژنس کی بیسس پر. چرچ نے پھر اس کو اڈاپٹ کیا اور اس میں کوئرز بنائے. ان کے ویسٹ میں ایک خاص فیچر یہ بھی تھا کہ چرچز انکلوز اسپیسز میں ہوتے تھے ان کے کلائمیٹ کے مطابق, تو وہ خود اکوسٹک چیمبرز ہوتے تھے.
تو وہ دے لینڈ دیم سیلوز ٹو دا یوز آف آرکیسٹرا اینڈ ٹو دا یوز آف اسٹرکچرڈ میوزک. ان کی آڈینس بھی تھی. ہمارے یہاں کھلی جگہوں پر میوزک ہوتا تھا, بند جگہوں پر نہیں ہوتا تھا. تو ان کا جو میوزک تھا وہ اس میں سولو بہت کم تھا, آرکیسٹریشن بہت تھا. اور وہ آرکیسٹریشن میں جو فرق ہوتا ہے آوازوں میں, ٹمبرز میں, اور اس کے بعد وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک سے زیادہ سار رکھ سکتے تھے پوائنٹ کاؤنٹر پوائنٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے. ہمارے یہاں یہ نہیں تھے, ہماری تاریخ میں نہیں تھا. ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے, اور جو میں نے رکھی, کہ جو ویسٹرن میوزک ہے اس کے اوریجنز جو ہیں میرے اندازے میں اباؤٹ 500 BC زیادہ سے زیادہ اس کی بگننگز, جو گریک فلاسفرز تھے ان کا کام. اور ایکچولی چرچ میوزک تو 1000 سال کے بعد ڈیولپ ہوا, اباؤٹ 400 AD somewhere there. ایکچولی فلاورنگ اس کی تو ہوئی رینیسانس میں, جب وہ اس سے فیوڈل پیریڈ سے اور چرچ کے پیریڈ کے خلاف ریوولٹ جو تھا رینیسانس میں 15th, 16th, 17th سینچریز میں, تب وہ شروع ہوا. فلاور آؤٹ وہ ہوا 18th سینچری میں. تو وہ جس کو ہم ویسٹرن کلاسیکل میوزک کہتے ہیں وہ دراصل ماڈرن میوزک ہے. اگر آپ رینیسانس کے ہمارے ساتھ, ہمارا میوزک جو تھا وہ میرے اندازے میں وہ رگ وید سے شروع ہوتا ہے. وہ مچ بیفور دی اپنشدس, مچ بیفور مہابھارت, اس سے پہلے کا ہے. وہ یہ کانگڑے کے علاقے میں, یہ بیاس کے اور ستلج کے ایریا میں جو پلینس میں ٹرائبس تھے, ایرین ٹرائبس سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے, ان میں سے جب انہوں نے لینگویج ڈیولپ ہوئی, ان کی تھنکنگ ڈیولپ ہوئی. اور یہاں پر یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایرین جب یہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے تو انہوں نے جن لوگوں کو کانکر کیا یا جن کو اوور کم کیا تھا, جن کی زمینیں پر قبضہ کر لیا تھا, ان سے سیکھا بھی انہوں نے. اور شیو مت جو ہے وہ پری ایرین ہے. وہ اس سے ان کو انسپریشن ملا کہ کاسمک اسکیل پر فکر کرنے کا, کہ دنیا کیا ہے, ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے, اور انسان اس کانٹیکسٹ میں اس کا کیا مقام ہے. تو یہ کچھ لوگ جو یہ لینگویج بھی ڈیولپ ہو رہی تھی, تھنکنگ بھی ڈیولپ ہو رہی تھی, ایک انٹلیکچوئل لیپ ہوا تھا. اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ذاتی مسئلوں سے آگے جا کر کے وہ مسئلے جو انسان کے لیے انڈیویجول لیول پر ارریلیونٹ ہیں ان کے بارے میں سمجھنا اور سوچنا شروع کیا, آبزرویشن سسٹمیٹکلی کرنے شروع کیے. یہ وہ رشی تھے جن کو ہم رشی کہتے ہیں. تو ایکچولی یہ تھنکرز تھے, یہ ہمارے فلاسفرز تھے. کوئی ریلیجس اوریجنس نہیں ہیں رگ وید کے, میرے خیال میں انٹلیکچوئل اوریجنس ہیں, گوئنگ بیونڈ دی. تو وہاں پر جو میں دیکھا تاریخ میں کہ ان کے پاس کوئی ٹولز نہیں تھے انٹلیکچوئل کام کے, نہ ان کے پاس کوئی لیبارٹریز تھیں, نہ لائبریریز تھیں. ایک they could experience a faculty to observe things which were not relevant biologically and to reflect upon them and to draw inferences and try to go beneath, deeper below the observations, sensual observations, and understand what realities lay beneath the observable reality. تو یہ ان کا انٹلیکچوئل کام تھا. اس میں ان کے ہینڈی کیپس آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن ان کے بڑائی یہ تھی کہ ان کے they were committed to their impulse, to their urge, to seek, to discover on the human scale, on the intellectual scale, beyond the. تو میرا انفلوئنس یہ تھا کہ یہ انہوں نے جو ٹولز کی کمی تھی اس کو پوری کیا انہوں نے اپنے انر ریسورسز سے. ان کا فیتھ یہ تھا, بلیف یہ تھا کہ
इंटेलेक्ट में ही और पोटेंशियल्स हैं ह्यूमन इंटेलेक्ट में जो अभी एक्सेसिबल नहीं है, उनके हाथ में नहीं आए हैं. सो दे फोकस्ड ऑन दैट. और उसमें ये कुछ तो ये तन्हाई के ज़रिए काम लिया इन्होंने. मैं जा कर के देखी भी है वो जगह जहाँ ये लोग ऋषि बैठते थे. ऋषि की डेट मेरे अंदाजे में इट्स अबाउट 5000 BC, 4000 BC. हिस्टोरियंस जो है वेस्टर्न हिस्टोरियंस दे डेट दे मच लेटर, about 2000 BC. I think they're much earlier to that. There are some points of view which also support what I say, but whatever the date is, तो ये इन्होंने अपने inner emerging intellectual capabilities को उनको focus करके discover किया. उसमें they use sound. One of the most powerful things they used was sound. और देखिए एक जो नेगेटिव काम था वो तो कर लिया था ऋषियों ने, अपना घर बार छोड़ दिया था. वो एनवायरनमेंट जो था विच वाज फोकस्ड ऑन द इमीडिएट बायोलॉजिकल पर्सनल इंडिविजुअल नीड्स एंड रिलेशनशिप विद नेचर, उससे वो हट गए थे बाय फिजिकली लीविंग द प्लेस दे लिव्ड इन. घर बार ख़ानदान छोड़ करके अकेले में चले गए थे. They felt that the environment was a major obstacle in the way of development of their intellect. तो वो तो कर लिया उन्होंने नेगेटिव काम. फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरे ख्याल में उन्होंने जो जानवरों को, चिड़ियों को ऑब्जर्व किया कि दे इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू साउंड, विदाउट लैंग्वेज, विदाउट वर्ड्स. सो उन्होंने देखा कि हाउ पावरफुल मीडियम इट वॉज. तो उन आवाज़ों को दे मस्ट हैव स्टडीड देम एंड ऑब्जर्व देम. दे हैड द बेस्ट ऑफ द लॉट एंड हैड नथिंग एल्स टू डू. तो फिर वो उन्होंने अच्छी बात ये थी ऋषियों के काम की कि जो भी वो करते थे, जो भी वो सोचते थे, उसको लफ्ज़ों में वो स्टेट ज़रूर कर देते थे. डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे लेकिन आइडेंटिफाई कर लेते थे अपने काम को. तो हमारे म्यूज़िकल ट्रेडिशन की खुशकिस्मती ये है कि उसमें टर्मिनोलॉजी बहुत है. हर चीज़ के लिए लैंग्वेज से लफ्ज़ जो ऑब्जर्व किए कंपोनेंट्स ऑफ साउंड. सो व्हाट दे वर डूइंग वाज दे वर एनालाइजिंग दोज साउंड्स व्हिच वर्कड फॉर एनिमल्स. बिकॉज look, it's a fact that there's no known case of misunderstanding amongst animals and birds in the area of verbal communication. वर्बल नहीं, सॉनिक कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल सॉनिक, वो अनएरिंग वो कम्युनिकेशन होता था. तो उससे दे नोटिस द पावर, द पोटेंशियल ऑफ ए स्पेसिफिक साउंड. Now, of course, what the rishis did not realize was कि हमारी जीन्स में सॉफ्टवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर लिसनिंग सॉफ्टवेयर भी होता है और वो जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं उनका भी एक सॉफ्टवेयर होता है. दे आर मैच्ड. तो एक स्पीशीज़ का लिसनिंग सॉफ्टवेयर और उसका स्पीकिंग सॉफ्टवेयर मैच्ड है. सो दे आर एबल टू कम्युनिकेट. बट दैट एरिया इज़ अ वेरी फर्टाइल एरिया for finding tools of doing. They had observed that animals do a lot through sound communication. A whole variety of functions they perform over all the seasons. So it was a very fertile area. They tried to grasp that and explore that. This is a very different origin from that of Western music. This is a genuinely different starting point. Consequently, it produced a completely qualitatively different building block for our classical music compared to Western music or any other music. I honestly believe that here we, with the हमारा जो creative काम था intellectual plane पर, वो this is a specimen of that. तो उसको वो श्रुति कहते थे. Shruti means a sound which is intelligible to the mind, to the listener's mind. It does not mean an interval at all.
Now, there was another very significant thing, وہ اس کے بارے میں ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے, what I'm going to mention now, اور وہ یہ کہ دیکھیں ویسٹ میں تو وہ ساؤنڈ کا کانسیپٹ واز بیسڈ اینڈ کی ٹو frequencies. Frequencies is a fact. There are frequencies and so many cycles per second of that sonic energy کا جو موومنٹ ہے. بیس کی فریکوینسیز کم ہوتی ہیں, 25-30 ہائی سائیکل سے جاتی ہیں. ہائیز کی فریکوینسیز جو ہیں انسانوں کے لیے 16,000-17,000 ہرٹز, which means so many cycles per second. اتنی رینج تھی ان کی. تو بٹ sound is not just a frequency. Sound is made up of, is the thing which the ear receives, be it a bird or be it you and me. What our ears are able to, ear is a bit like a microphone. جو وہ receive کرتا ہے. Now what it receives is the whole sound. Now sound includes, as you all realize, volume بھی ہوتی ہے. Now volume has nothing to do with frequency. Volume is decibel. It's the quantity of energy, not the quality of energy. پھر اس کے بعد sound is never produced in isolation as a single sound. It always interacts with the environment in which the sound travels. And when it comes in contact with those environmental elements or members or things, barring a few, most things this sound energy comes in contact with. For example, I am speaking to you, so my energy is also hitting this tube, and this is a vibrating tube. So this is also producing a secondary sound. And so are these things producing sounds. This thing is wood and it certainly is reverberating. So all these reverberations from surrounding elements in the environment produce the same frequency but at varying decibels and a different tone color. It's a, جو مٹیریل ہوتا ہے جس چیز ریویبریٹ کرتی ہے وہ مٹیریل اس کا ٹون کلر اس کو باعث کرتا ہے. So there's a huge variety of resonances. These reverberations are known as resonances. These are secondary sounds. Primary sound is the sound which is produced by my vocal cords. But between my vocal cords and my mouth, there are many intervening elements which are also resonating within me and not only outside me, my bones particularly. There's a whole lot of them. So sound is a very complex thing, very specific. جیسے individuals complex ہوتے ہیں, اسی طرح sounds بھی complex ہوتے ہیں, اتنی ہی variety and rich variety ہے. So رشیوں کا کام یہ تھا to try to classify them, to identify them in terms of their effects upon the listener's mind via the software installed for listening. For the term to use would be وہ کیا ہے اس کا ٹرم, وہ cognition, identification, اس کا ٹرم ہے جب چیز کو آبزرو کرنے کے بعد cognition کے لیے. تو cognition کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے آن دا اسکیل آف دا سبجیکٹو requirements or agenda. So the function of the software is to identify and classify as a total sound that has been received in the mind and then to correlate it to the subjective agenda and the subjective requirements of that. اور اس سے اس کی ریلیونس اسٹیبلش ہوتی ہے اور اس سے اس کی اپیل اسٹیبلش ہوتی ہے, دا کائنڈ آف اپیل اینڈ دا ڈگری آف اپیل اور ریجیکشن اور ایورشن. تو وہ ایموٹیو پروسیس کو اس کو ایویلویٹ کرتا ہے تھرو دیٹ سافٹ ویئر اینڈ دین اٹ ہیز اے میننگ. تو شروتی از دیٹ. Shruti was that classification of sounds, the total sounds, in terms of the receiving software and the cognitive software and its emotional relevance and valuation. تو یہ بلڈنگ بلاک تھا ہمارے میوزک کا. تو الاپ, فار ایگزامپل, الاپ مینس کمیونیکیشن.
सो ये श्रुति के जरिए अलाप होता था. Alap, now in that case, the case of the rishis, they were communicating with themselves, as we, all of us, communicate with ourselves. There are many situations and circumstances when we do need to talk to ourselves or discuss things with ourselves. So the Shruti and Alap was the mode of communication by the rishis with themselves at that time, addressing the question they were addressing. Now, I, as a father of children in 1970s, felt that if I were going to produce a product which I could sell to my children in the open market on a competitive basis, so I would try to build upon that. Now, अब वेस्ट में तो वॉइस ट्रेनिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है वेस्टर्न म्यूज़िक में, हमारे यहाँ वो था और होना चाहिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे डेकेडेंस के पीरियड्स में, फ्यूडल डेवलपमेंट के बाद वो जब डेकेडेंट पीरियड आता है तो उसमें जब वो म्यूज़िक की ह्यूमन वैल्यू कम हो जाती है और उसकी इंस्टीट्यूशनल वैल्यू बढ़ जाती है. इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद द फ्यूडल लॉर्ड एंड द सपोर्टिंग कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी वैल्यू जो है वो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ कहता हूँ, उनके लिए फिर वो जब वो होता है तो उसमें से जो जो ऋषि काम लेते थे उससे अपने इंटरनल कम्युनिकेशन का वो ख़त्म हो जाता है. एंड दैट गिव्स वे टू एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, जैसे आज के हमारे यहाँ के लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो शिफ्ट हो जाता था. एंड दैट माई किड्स वर नॉट गोइंग टू बाय इन द 20th century, दैट वर प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर टाइम. सो आई हैड टू कम अप विद अ कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट, competing and contemporary product. So, now of course you've heard that saying, fools rush in where angels fear to tread. And that confirmed to me that I'm human, that I was not an angel. So, अब आप देखेंगे जो मुझे देखते थे वो ये कहते कि पंगा ले रहे हो, तो पंगा तो मैं ले रहा था, तो बच्चे हो गए तो मैं क्या करता, पंगा तो लेते ही है माँ. हाँ, शुरू से पंगे होते हैं उसका वो. So I worked on that then, and then I read more and I looked at more, and so ये मेरे बच्चों के लिए मैं शुरू किया था वहाँ से. But important बात ये कि वो मेरे बच्चे होना इतना important नहीं था मेरे लिए, नए इंसान होना मेरे लिए important था, इसीलिए वो मुझे रज़ा कहते हैं. मैं उनसे बाप की रिलेशनशिप को बिल्कुल सेकेंडरी और रेलिगेट करता हूँ. अगर काम आए तो आए, ना आए तो बड़ी मेहरबानी से वो पीछे उसको छोड़ देना चाहिए. बच्चे को उसकी कीमत नहीं देनी चाहिए. बच्चा इज़ ए ह्यूमन बीइंग, उससे पूछे बगैर वो आपने बुला लिया उसको, एंड वी ओ द चाइल्ड. एक कर्ज उसका हमारे ऊपर है और वो कर्ज ईमानदारी से एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू. तो ऑन दैट नोट ये था. तो फिर मैं वॉइस ट्रेनिंग तो थी नहीं, और वॉइस ट्रेनिंग मुझे ये पता था कि श्रुति की वॉइस ट्रेनिंग आसान नहीं है. वो जब उसके ऑरिजिन्स थे मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि ऋषियों ने किस भाव वो हासिल की थी. वो प्रैक्टिकल नहीं थी कि वो मैं अब आज वो वॉइस ट्रेनिंग कराऊँ. ओपेरा तक तो ठीक है, मिलान में और वहाँ वेनिस में, इटली में तो वो ठीक है. अब वो एक ड्रामा की, इट्स अ फॉर्म ऑफ ड्रामा और थिएटर, तो वॉइस थिएटर है ओपेरा, तो वो तो ठीक है फॉर द लिमिटेड पर्पस, बट नॉट इन माई टाइम, इन माई सिचुएशन. सो देन आई लुक्ड एट द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल. वॉइस ट्रेनिंग तो मुश्किल बात थी. अब मैं बच्चों को वॉइस ट्रेनिंग यहाँ करवाता कौन, सीरियस वॉइस ट्रेनिंग जो श्रुतियाँ कंट्रोल कर सके, intentionally produce कर सके, and the range of them to be able to say something meaningful in these times in the 20th century. तो वो फिर इस साल जो थे I realized कि हमारे Indian music was not an instrumental music at all. ये तो instrumental music हुआ है जब EMI आई, HMV बनी है, जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, तो उसके बाद फिर वो सोलो इंस्ट्रूमेंट्स की बात शुरू हुई. मच लेटर 1920s में, 1930s में. रिकॉर्डिंग तो शुरू हो गई थी 1902 में,
لیکن انسٹرومنٹل میوزک کے ریکارڈز آپ کو مشکل سے ملیں گے. جیسے ولایت خان کے باپ تھے عنایت خان یا اور لوگ تھے, تو اس جنریشن کے میوزیشنس کے تو انسٹرومنٹل میوزک کے 2-3 ریکارڈز ہیں, وہ بھی بہت خراب سے ریکارڈ ہے. اور وہ ہمارا انسٹرومنٹل میوزک ڈیولپ بھی نہیں ہوا تھا, اکمپنیمنٹ تھا میوزک. ہمارے ٹریڈیشن میں تو کہتے ہیں کہ گلا بادشاہ ہے. اس کا ریزن یہی ہے کہ دا مین وہیکل فار میوزیکل کمیونیکیشن ہیز بین دا ہیومن وائس. کوئی یہ مائکرو فونز نہیں تھے, تھیٹرز نہیں تھے, وہ اکوسٹک چیمبرز نہیں تھے, تو میوزک محفل کا میوزک ہوتا تھا. یا فوک میوزک ہو جہاں زیادہ لوگ سنیں تو ڈھول پیٹنا ضروری ہوتا تھا, پھر چلا کے بہت سے لوگوں کو ایک وہ رورل آرکیسٹرا کرنا پڑتا تھا. ورنہ محفل کا میوزک تو تھوڑے آدمیوں کا ہوتا ہے جہاں تک سن سکے کمرے میں. تو انسٹرومنٹس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی. انسٹرومنٹس ایز اے میٹر آف فیکٹ ہیو بین کمپلیٹلی نیگلیکٹڈ. بڑے بڑے نام رکھ دیتے ہیں, رودرا وینا اور فلانی وینا ایسی نام ہے. ایک تارا تھے منسٹرلس کا انسٹرومنٹ تھا, جو لوگ گاتے پھرتے تھے. وہ رودرا وینا ایک آپ یہاں رکھ لیتے ہیں, تنبے اس میں ہوتے پکڑنے کے لیے. تنبوں کا کوئی سونک فنکشن نہیں ہے, ساؤنڈ پروڈیوسنگ فنکشن زیرو ہے اس کا. اور ڈانٹی بھی اس کی سیدھی سادھی ہوتی, تار سٹنگ ہوتے, اسٹمپ کرتے ہیں, منسٹرل جیسے ہوتے تھے. وہ تھا وہ, اس کو گلوریفائی کرنا بعد میں وہ اور بات ہے, وہ پی آر کی بات ہے. تو اسی طرح ستار تھا, وہ ناچ کے لیے تھا, گت کے لیے, اس میں چھیڑ چھاڑ کر لیا. اب اس میں کہ امیر خسرو نے کیا, امیر خسرو نے وہ کیا, تو وہ پھر اور بات ہے, وہ از ناٹ ٹرو. تو بانسری تھا, بانسری ایک میوزک تھا, بٹ تھا. ہاں, تو دیکھیں یہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں اور کر کے آدمی ہیں. میں تو ان کے پیچھے سے تو اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے بچوں کو خوش رکھے. تو میں لمبی بات کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. صرف کورٹ میں لمبی بات کر سکتا ہوں, ورنہ یہ کہ سگریٹ کے بغیر میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ساگر وینا اس طرح سے بنی. اور اس میں یہ میں نے کیا, دیکھیں ایک تھے باہر سے میں سیکھنے کی ہمیشہ کوشش کی. ریکارڈنگ بھی باہر جا کے اسٹوڈیوز میں دیکھی, سیکھی, سمجھی. یہ اور بات ہے کہ جو کچھ باہر سے میں نے سیکھا وہ ہمارے کام کا نہیں تھا, لیکن علم ہم اس کو ضرور ان سے ملا, تجربہ ملا, اور بہت مدد مجھ کو ملی. لیکن وہ میں ان کی کاپی کوئی چیز کرنا میرے کام کی تھی نہیں میرے لیے, نہ آپ کے لیے میرے خیال میں ہے. ان سیکھ کر کے, کہیں سے بھی سیکھ کر کے, پھر اس پر خود جب تک اپنی بلڈنگ, اپنی ذمہ داری پر تعمیر نہ کریں اور ڈیزائن خود نہ کریں, تب تک وہ بات نہیں بنتی. تو باشے برادرز ایک تھے پیرس میں, ایک بھائی ان کا فزسسٹ تھا, وہ امریکہ میں کام کر رہا تھا, اور ایک بھائی میوزیکالوجسٹ تھا. تو مومارتھ میں وہ اس کا جو بڑا بھائی تھا میوزیکالوجسٹ وہ تھا. تو وہ میں ایک آرٹیکل پڑھا کہ وہ وہاں کام کر رہا ہے انسٹرومنٹس ڈیولپمنٹ کا. تو میں ساگر وینا کا دوسرا پروٹوٹائپ تھا, اس کی ریکارڈنگ لے گیا, اس کا لے گیا. تو اس سے جا کر کے میں ملا. پھر اس کا بڑا دوسرا بھائی بھی آ گیا. اب وہ دونوں ابھی تک کر رہے ہیں, ساز بناتے ہیں, وہ شیشوں کے ساز بنا رہے تھے اور چیزوں کے. سو آئی لکڈ ایٹ دیئر ورک اینڈ آئی got some hints and suggestions about further reading which I did. اور پھر آ کر کے میں اپنا کام کرتا رہا, جو میرے کانسیپٹس تھے ان کو ایکسپلور کرتا رہا. تو اب دیکھیں یہ ساز جو پھر تھا میرا, تو یہی تھا کہ شرتی پروڈیوس کرے, نہ کہ صرف سر تو بینجو پر بھی پروڈیوس کر لیں گے, ہارمونیم پہ بھی پروڈیوس کر لیں گے. تو دیکھیں اس میں پھر مجھے وہی ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جو انسان کے گلے میں ہوتا ہے. دیکھیں یہ اس کے ووکل کارڈز جو ہیں وہ یہ تار ہیں اوپر. اچھا, تو تار کے ٹھیک ہے, تار کو وہ چھیڑے تو اس کی انرجی جو ہے دیٹ, اس کی جو پرائمری ساؤنڈ ہے وہ تو اس کے سر ہوگا, آپ کہہ دیں فریکوینسی کریں گے. بٹ دیٹ انرجی دین ہیز ٹو بی, اب وہ جو انوائرمنٹ میں ایٹ رینڈم پھیلتی تھی,
تو یہاں پر ایک ڈیزائن طرح سے میں کوشش یہ تھی کہ اس کی سیکنڈری انرجی کو چینلائز کروں میں، اور وہ انٹینشنل ڈیزائن اس کے ریزوننسز ہوں. ٹوٹل ساؤنڈ جو آپ سنتے ہیں وہ ٹوٹل ہے، وہ اس کمپاؤنڈ پروڈکٹ آف آل دا ساؤنڈس جو وہاں سے نکل رہے ہیں. تو یہ پھر ریزونیٹنگ سرفیسز ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں. ریزونیٹنگ سرفیسز میں ایشو ہوتا ہے مٹیریلز کا، اس کے ویٹ کا، اس کے شیپ کا، اور پھر یو نیڈ اے ورائٹی آف دیم. تو دیکھیے اس کے جو پیر ہیں نیچے جو پیر لگے ہیں وہ بھی ریزونیٹنگ ہے. وہ نیچے ہے، اس کے پھٹا ہے، پھٹے کے اوپر شیشے کے ٹکڑے ہیں تاکہ وہ ساؤنڈ کو ریفلیکٹ کر دیں لیکن ریزونیٹ نہ کریں. تو اس کے اوپر ایک تبلی ہے، پیر کے اوپر جو کروڈ ہے وہ بھی تبلی ہے. تو دیٹ از اے ریزونیٹنگ چیمبر، دس ون اینڈ دیٹ آلسو. پھر اس کو ٹیون بھی کیا ہوا ہے وہاں پر، وہ بیچ میں رکھ کر کے. جب پھر اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈیزائنر کی کہ وہ کس طرح کا ریزوننسز کا مکسچر ہانڈی بناتا ہے. پھر اسی طرح یہ تنبے جو ادھر کے ہیں، یہ ایک پیس نہیں ہے، یہ آئی ہیو ٹو بریک دیم اپ انٹو a dozen and a half pieces on each side تاکہ وہ each of them resonate separately. جہاں پر آپ ایک چیز کو لے کر کے توڑ دیں، جوڑ دیں، تو جہاں جوڑ ہے وہ ٹکڑا الگ الگ ریزونیٹ کرتا ہے. تو اٹس اے ویری کمپاؤنڈ پروسیس. پھر وہ تبلی جو ہے وہ بھی ستار کی تبلی سے بالکل فرق ہے. اچھا، کنسٹینٹ یہ تھا کہ ریزونیٹنگ چیزیں دیر بیسٹ when they are light and fragile. تب وہ ریزوننس کے زیادہ رچ ہوتے ہیں. اچھا، اور یہ تار ہیں 10 تار اس پر لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی وہ تربے نہیں ہیں. تربے میری عقل میں نہیں آتی ہیں. تربے سوائے اس کے کہ ستار میں رونق کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اٹ از دے آر ایکچولی کانٹرا انڈیکیٹڈ فار دا سمپل ریزن کہ طرف تو جس سر پر ٹیون ہے فریکوینسی پر اسی پر وائبریٹ کرے گی، اور وہ مین لے رہا ہے، وہ اس کے شیڈز بدل رہا ہے 5, 10, 15, 20 فریکوینسی کا، تو آسانی سے فرق ہو جاتا ہے. تو وہاں پر وہ وائبریٹ نہیں کرے گی. تو اٹ ول اونلی سلی ساؤنڈ، اٹ ول اونلی ناٹ لیو اٹ کلین، اٹ ول مگی اٹ، بٹ اٹ اسپارکل. سو اٹس اے اسپارکلنگ مگینس اف یو کین تھنک آف سم سچ تھنگ. تو دیر نو طربز ہیئر. پھر یہ کہ تانپورے کا بھی کام اس سے نہیں لے رہے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. وہ کیا کہلاتے ہیں وہ تار جو ہوتے ہیں، چکاری، جو 4 سر اپنے سر میں رکھیں اور یہ چھیڑیں اپنا. تو یہ دیکھیں 10 تار ہیں اس میں. تو اس میں ٹمبرز آر اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف شروتیز. تو دیکھیں 3 تار ہیں بیس سیکشن میں، سوری 4 تار ہیں. ابھی 4 یہ 3 کا ہے، 3 کا ہے، 4 کنیکٹنگ ہو گیا بٹوین کنیکٹنگ. تو 3 تار ہیں، تھکنیس اور مٹیریل. کچھ چاندی کے تار ہیں، کچھ پیتل کے تار ہیں بیس سیکشن میں. تو چاندی کا الوئے وہ کو خود ہی کرنا پڑا. دیکھیے کتنے وسیم نے کیا بتایا، 44 ایئرس. تو 44 ایئر میں تو پوستی ہوگا، وہ بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا نا. تو وہ پھر اس کے بعد تار ہیں 3 سیکشن ہیں مڈ سیکشن کے، اور 3 ہیں ٹریبل سیکشن کے. یہ تار ہیں پیور اسٹینلیس اسٹیل کے. وہ بیویریا میں گاؤں ہے روزلاو، وہاں ایک خاندان ہے وہ یہ بناتا ہے دا بیسٹ میوزیکل وائرس اسٹیل کے. اس میں آرٹ سارا ہوتا ہے کہ کتنا گرم کرے تار کو اور کس ریٹ سے اس کو ٹھنڈا کریں. دیٹ ڈٹرمنس دا میوزیکل اینڈ دے سرٹنلی میک دا فائنسٹ. تو وہ اچھا، وہ گیج کے حساب سے بہت پتلے سے لے کر کے بہت موٹے تار تک ہے. تو وہ ٹیوننگ ان کی یہ ہے. یہ پہلا جو ہے یہ میں تو رکھب پر رکھتا ہوں، یہ گندھار پر رکھتی ہیں نیچے مندر استھان کے. تو بیچ کے رکھب کے بعد پھر آ جاتا ہے مدھیم آ گیا. پھر اس کے بعد اگلا تار جو ہے وہ ہے سا. اس کے بعد پنچم آ گیا. یہ بیس سیکشن ہو گیا. پنچم کا کنیکٹنگ وائر ہے بٹوین بیس اینڈ مڈ. تو پھر مڈ شروع ہوتا ہے مدھستان کا سا کا تار ہو گیا. دوسرا تار رکھب کا ہے.
फिर तीसरा तार गंधार का है, चौथा तार मध्यम का है, पांचवा तार पंचम का है और पंचम के 2 तार हैं, आखिरी पंचम के ऊपर के, वो सिर्फ टिम्बर्स का फर्क है। तो इसके आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट्स में जो बनावट होती है वो 4 सुरों के इंटरवल्स पर जनरली रखते हैं कि जो भी उनका म्यूज़िक है उसका ऑक्टेव 2 ऑक्टेव 2.5 3 ऑक्टेव वो कवर कर ले, उतने तार रखते हैं। तो मेन प्लेइंग स्ट्रिंग्स आमतौर पर 3 या 4 होते हैं। तो दिस इज अ टिम्बर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। फिर इसमें काट छांट भी मैंने की, सुराख भी कुछ किए हिसाब किताब से। आई थिंक अब लोग काफ़ी आ गए हैं और ये भी आ गए हैं।